السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم سب سے جو ہے دیکھو بہترین امت ہے۔ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ تم مسلمانوں کو کیسے کرٹیسائز کرتے ہو؟ ایک مسلمان جو ہے ایک نان مسلم سے جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے، یہی ریزن ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو ہے آیت جو ہے نا کہ تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہ صحابہ کے بارے میں۔ اب بولے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم لوگ کے بارے میں بھی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ یہ صحابہ کے بارے میں پورا کانٹیکسٹ آپ پڑھ لو، یہ صحابہ کے بارے میں کہ سب سے خیر امت وہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کے لیے کیا ہے؟ دوسری آیت قرآن میں جو ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد جو ہے لوگ اپنی شہوت کی پرستی کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے ہیں، یہ ہم لوگ کے بارے میں۔ آج آپ دیکھو ہم لوگ نماز کا نہیں چھوڑتے، کیا ہم لوگ آج اپنی شہوت کی پرستی نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لو، کہیں پر بھی دیکھ لو، مسلمان کا کوئی بھی محلہ دیکھ لو جا کے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر کیا 100% لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، 80% نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی، 70% پڑھتے ہیں، 50% پڑھتے ہیں، 40% پڑھتے ہیں، 20% پڑھتے ہیں، 10% لوگ پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز۔ ہاں بولو گے نہیں، اتنے بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی ہم لوگ خیر امت کیسے؟ ہم لوگ کے اندر شرک بدعت بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ کے اندر ہم نمازیں ہم نہیں پڑھتے۔ کوئی بھی محلہ چلے جاؤ، کوئی بھی دکان چلے جاؤ، آپ کسی کو ٹرسٹ کر سکتے ہو ایز اے مسلم؟ آنکھ بند کر کے اپنے ہی محلہ، میں مسلمانوں سے بولتا ہوں کہ اپنے ہی محلہ جاؤ اور جو مسلمان وہاں پر کوئی بھی دکاندار ہے اس کو آپ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ وہ بےایمانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جس طرح سے لوگ جو ہے صحابہ کو آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرتے تھے، تو آپ بولو گے کہ نہیں، آنکھ بند کر کے کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے مسلمان میں؟ تو بھائی کاہے کا خیر امت؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ خیر امت نہیں ہے، یہ صحابہ ہے۔ اگر ہم لوگ صحابہ کی پیروی کریں تب ہم لوگ خیر امت بن سکتے ہیں، اور وہ بھی پوری ابھی کے جو کرنٹ امت ہے وہ نہیں بن پائے گی، کیونکہ خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی اور کوئی بھی جو ہے مطلب کوئی بھی کوئی بھی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا۔ اور دوسری طرف بھی حدیث ہے جو کہ پاپولر ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس تو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بہت پاپولر ہے کہ میری امت کے جو ہے 73 فرقے ہوں گے، یہ تو ایک دم دکھ رہا ہے، اس میں سے ایک جنت جائے گا، ٹھیک ہے؟ کون؟ جو میرے اور میرے صحابی کے طریقے پہ، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے، اور اس چیز کو سب مانتے ہیں اگرچہ ضعیف ہے یہ، اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس متن کو جو ہے سب مانتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر اور باقی صحیح مسلم سے بھی اس کو تھوڑا بہت سپورٹ ہو جاتا ہے، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ ایک ہی گروہ امت کا حق پہ رہے گا تو پوری کی پوری امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو تبھی ہو سکتی ہے نا جب وہ صحابہ کی امت ہو، وہاں پر تو آدمی بول نہیں سکتا ہے نا اور اس میں بھی جو ہے آپ دیکھیے گا صحابہ کی جو امت ہے، یہ جو صحابہ کی جو کمیونٹی ہے یا صحابہ کا جو گروہ ہے، اس میں بھی جو ہے مزید جو ہے کیٹیگرائزیشن ہے۔ آپ سورہ توبہ میں پڑھو گے تو اس میں سے سابقون اور اولون ہے، اور سابقون اور اولون بھی مہاجر اور انصار میں سے ہے، مطلب صرف مہاجر اور صرف انصار ہونے سے نہیں چلے گا، سابقون والاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ ایک دم اسپیسیفائی کر رہے رضی تعالیٰ عنہ و رضوان کی، ان کے اوپر جو ہے وہ بشارت فٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد منافقین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو لوگ جن لوگوں نے مطلب ان کے جو مکسڈ اعمال ہے، اچھے بھی کام ہے اور برے بھی کام ہے، شاید اللہ معاف کر دے گا، گارنٹی نہیں دی۔ سابقون اولون کو گارنٹی دی، ان والوں کی گارنٹی نہیں دی، ٹھیک ہے؟ تو خود صحابہ میں 3 گروہ ہے آلریڈی موجود ہے۔ پھر آپ وہ ادھر چلے جاؤ گے سورہ فتح میں تو وہاں پر بھی جو یہ جو تھے کمپینینس آف
کیا بولتے ہیں، جو ٹری کے نیچے جو انہوں نے اوت لیا تھا، وہ بھی صحابی ہے. اور ان میں سے بھی لاسٹ میں بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹویسٹ کر دیا. وہ بولے کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان میں سے مطلب ان میں بھی سب نہیں ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو ایمان آئے اور نیک عمل کرے تو لوگ کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے بہترین امت جو ہے وہ صحابہ کی امت. اور ایک اور چیز میں بولوں گا، جب مشاجرات صحابہ پہ جب بحث ہوتی ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں سب بولتے ہیں نہیں چپ رہو. کیوں چپ رہو؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم کو جو ہے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پھر ان کو الگ امت کیوں کاؤنٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ امت کا مطلب تو کمیونٹی ہوتا ہے نا. تم کیا بولتے ہو؟ وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، تلک امت قد خلت. ٹھیک ہے، وہ ایک لوگ تھے جو چلے گئے، تم کو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر امت کے سبھی لوگ جو ہے ایک دم خیر امت ہے تو پھر وہ ان کو الگ امت کیوں کاؤنٹ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ صرف صحابہ کے بارے میں بشارت تھی کہ وہ خیر امت ہے. ٹھیک ہے، خاص کر احد کے موقع پہ شاید یہ سورہ آل عمران ہے تو یہ احد کے موقع پہ جو ہے. اور اس سے میں بیسکلی یہ بتایا گیا ہے یہ والی آیت میں کہ بنی اسماعیل جو ہے اب جو ہے چوزن پیپل ہے، اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ منصب سے ہٹا دیا گیا ہے. اس میں بیسکلی یہ میسیج ہے. اور اس میں بھی سب سے پوائنٹ والی چیز ہے کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کی کمانڈ کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو یہ جب تک کسی کے اندر موجود نہیں رہے گا وہ خیر امت کیسے ہوگا؟ اور یہاں صرف نیکی اور برائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں شریعت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے اس کو ملا دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں نیکی و برائی ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ بھائی نیکی و برائی آلریڈی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، اس چیز کو لے کر آدمی پیدا ہوتا ہے. وہ چیز معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. جھوٹ بولنا نیکی ہے، دھوکہ دینا یہ دھوکہ دینا برائی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. جو بیسک رائٹ اور رانگ ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہ قرآن آ کے نہیں سکھاتا. قرآن آ کے جو ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہت سارا چیز جو ہے غلط ملط ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہومو سیکشوالٹی جو ہے، اب آدھے لوگ مان رہے کہ صحیح ہے، آدھے لوگ نہیں مان رہے صحیح ہے، تو اس پر آ کے جو ہے قرآن جو ہے اپنا فیصلہ سناتا ہے. ٹھیک ہے، شرک جو ہے آدھے لوگ مان رہے صحیح ہے، آدھے لوگ بول رہے کہ یہ چیز صحیح نہیں. تو اس پر جو ہے قرآن آ کے اپنا فیصلہ دے. جس چیز پہ ڈسپیوٹ ہو جائے، جب معروف اور منکر کے اوپر ڈسپیوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، تب آ کے جو ہے قرآن اپنا فیصلہ سناتے ہیں. ڈسپیوٹ، اور یہ چیز بھی سورہ بقرہ میں کلیئرلی دے دیا گیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ لیحکم الناس، کہ مطلب ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ تمہارے بیچ کے جو اختلاف ہے اس کو ختم کرے. تو قرآن بیسکلی اختلاف کو ختم کرنے آیا. قرآن آپ کو صحیح غلط سمجھانے نہیں آتے کہ صبح اٹھو، برش کرو، ماں باپ کی بات مانو. نہیں، یہ قرآن بتانے نہیں آیا. یہ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے، یہ ایتھیسٹ کو بھی پتہ ہے، ہندو کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے، کیا ٹویسٹ دیتا ہے قرآن یہ ٹویسٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے نیکی پیش آؤ، اچھے سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہیں بولے کسی کے شریک کرنے جس کے پاس تمہارا کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب ان کی بات مت مانو. تو یہ یہاں پر قرآن آیا. عام طور پہ لوگ جو ہے بولیں گے نہیں یار، میرے ماں باپ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم کو تو اسی کی عبادت کرنی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے اگینسٹ کیسے چلے جائیں؟ تو قرآن یہ بولتا ہے کہ نہیں، ان کو ان حسنات ان کو اچھے سے کرو، ان کو اچھے سے ٹریٹ کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. لیکن اگر وہ تم کو بولے شرک کرنے کے لیے تو شرک از ناٹ الاؤڈ. تو یہ قرآن بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن ہمیشہ جو ڈسپیوٹ کو سالو کرنے آتا ہے، اختلاف کو ختم کرنے آتا ہے. جو فنڈامنٹل اختلاف ہے آف کورس جس چیز کو قرآن ٹچ ہی نہیں کرتا وہ فنڈامنٹل لیول کا ہے ہی نہیں، وہ ہم لوگ خود ہی جو ہے اپنے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. لیکن جو چیز ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، ایک اور مثال یہ لے لو کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خبائث حرام ہے اور طیبات حلال ہے. اب نہ خبائث کی فہرست قرآن بتاتا ہے نہ طیبات کی فہرست قرآن بتاتا ہے. کیوں؟ ہم لوگ کو آلریڈی پتہ ہے کہ خبائث کیا ہے، طیبات کیا ہے. ہاں، جہاں پر مشتبہ ہوا، جہاں پر تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہوا، کس پر ڈسپیوٹ ہوا؟ پورک پہ.
फ्लैश ऑफ स्वाइन पे, उस पर डिस्प्यूट हुआ, शराब पे डिस्प्यूट हुआ, इस पे डिस्प्यूट हुआ, खून पीने पे डिस्प्यूट हुआ, तो उस पर जो है कुरान ने अपना फ़ैसला सुना दिया। लोगों को लगता है कि सिर्फ कुरान ने वो जो कुत्तों का जिक्र नहीं किया, बिल्लियों का जिक्र नहीं किया। अरे भाई क्यों करेगा, लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि वो सब खाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन आज भी आप रेस्टोरेंट्स में जाइएगा, आप जोमेटो स्विगी अगर आप ये कीजिएगा तो वहाँ पर कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पोर्क अभी भी मिलता है। उसी चीज़ को जो है कुरान ने जो है वो हराम कर दिया। तो ये चीज़ हमें हमेशा समझना चाहिए।